لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين دل تے ہاتھ رکھ سچ اللہ دل تے ہاتھ رکھ سچ مسلمان دا مطلب اللہ ایتھے کوٹھی بڑھانی پھر لاہور جا بڑھانی پتران دے بیاہ کرنے پھر پتران دا انتظار کرنے اے مطلب بینک میں پیسے جمع کرا کے سود کھانا اے مطلب حضور دے دشمنوں کو ووٹ دینا تو انہاں دے نعرے لانے چھڈو انہاں مولویاں کی کرنا ہے اے مطلب مسجداں دے سپیکر اتر دے رہن بندہ کہے اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہیں اترن دے سین میں دے بورڈ بھی نہ اترن تے مسجداں دے سپیکر اتر جان ہندوؤں نال خفیہ ملاقات کی جائے تے علماء تے فور شڈول لا دیتے جان نیلسن منڈیلا پڑھایا جائے کہ شہاب الدین محمد غوری دے تذکری کوئی نہ ہو اللہ یہ ساری لمبی داستان ہے میری تقریر ہے نہ لینے ہی ہو جانی میں ویسے تو میں گل کر رہا ہوں دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا کہ جتنے چار مسلمان بیٹھ جان دین کے خلاف گفتگو شروع کر دیں دکانہ سونیاں تو سونیاں بنائیاں جانتے امام کو 5000 دے کے خیر نماز ہی پڑھیں جنہاں نے موذن نہ رکھے جائے اپنے خرچے لکھاں تک چلے جان تے مسجد موذن نہ رکھے جائے اور بڑے بابے کمنے اللہ اکبر اللہ اذان دے اے مطلب ہے مسلمان ٹوٹیاں مسجدیاں وقتیاں رون تے ہر سال حج عمرہ تے جاوے تے مسجد دیاں صفاں پرانیاں بدبو آوے او خرید کے نہ دے تے پتر کی شادی تے 50 لاکھ روپے لا دے اے مسلمان دا مطلب یہ ساری درد بدیاں گلاں تو اے واپس آنا پینا ہے ہاں جی واپس آنا پینا لاہور ایک شادی ہوئی جناب تو شادی ہوتے بوتلاں دی جگہ شراب چلی اللہ استغفر اللہ تے باقی جگہ ہے نا لاہور سارے عام خالی بوتلاں شراب دیاں وکدیاں لکشمی چوک اس وقت روڈ دنیا دی شراب دی بوتلوں سے سویرے راتی پینے موتر تے سویرے بوتل ویچن چلے جاتے والخمر جماع الاسم حضور نے فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ سارے معاملات جڑے یہ تاں ہی سدھرنے ہیں کہ تسی سیدھے پاسے آؤ گے اور میں تو نہیں قائل کر سکتا جڑا بندہ پہلی ذہن لے کے بیٹھا ہے مولوی دی سنی کہہ دے کیون اسی تو برادری بھی دعا خیر کر چکے ہیں ووٹ کینوں دینے جس بندے نو کلمے دا پاس نہ ہوئے برادری دی دعا خیر تو ہوئے او دے نال تے میری گل ہی کوئی اور جویں آیا محفل چینج اٹھ کے چلا جائے گا پھر قبر جو دا معاملہ حل ہونا ہے کہ تو رسول اللہ فرمان کے کلمے دا پاس تے تینوں کوئی نہیں سی برادری دے بڑے دی تینوں دعا خیر بڑی سی تو خیر دی دعا کیتی یا کوئی شر دی دعا کی خیر دی دعا تے ہے کہ میں حضور دی ختم نبوت دا بدلہ لینا خیر دی یہ تے شر دی دعا ہے کہ جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا تو پرچی انہاں نوں دینی یہ دعائے خیر نہیں یہ دعائے شر ہے دعائے خیر ہے بس بھائی بس ہن پرچی حضور کی ختم نبوت کے لیے دعائے خیر یہ ہے دعائے خیر یہ خیر کا معنی اچھائی یہ دعا خیر نہیں ہے کہ میں نے ووٹ ان کو دینا ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لڑکا قاضی تنویر قادری میں نے کوئی تقریباً 500 میرے کو خط ہو گئے انہیں 500 دے قریب
انہیں اپنی گھڑی بھی مینوں بھیجی، تسبیح بھی بھیجی، اور بھی بڑے آپ نے تحفے بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ مینوں کہندے تو ہی تو مینوں لے گیا اتنے، تو ہی تو مینوں سکاٹ لینڈ لے گیا۔ اور میں آخا میں لاہور بیٹھا تھی، میں کہندے وہ تو جو کہندا سی مڑ مڑ علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا، میں کیا وہ چھرا کھڈا ہو گیا، ویکھیے تو صحیح کیویں چلنا ہے۔ انہیں اندروں میں کپ بھی خرید کے بھیجا اتنے اپنے سین کر کے، میں نے اپنا عصا بھی بھیجا، سوٹی بھی بھیجی، انہیں کہا تمہیں رکھ کے تقریب کی تک کر رہے ہیں اور میں کر لیا آندہ اس وقت نہیں کہ چوری نہ ہو جائے، برکت ویسے مسلمان چور تے نہیں نہ ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، حضور نے فرمایا جس وقت کوئی چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہو۔ اور موبائل جیبا جو کٹا نہ رہے میں تو نہیں نہ کہتا موبائل مل گیا، توجہ جی چلو شکر ہے مل گیا۔ گل میں اے ہی چاہ دیا سونے بھی پیو ہوگا نا، سونا محمد عربی کا غلام تھک کے چلا جائے گا، ساڑھے آقا مولا نے تو فرمایا مسلمان ہی نہیں ہوتا جب انہوں چوری کرتا۔ مسلمان میں تو کسی مسلمان کے بارے کبھی تصور ہی نہیں کیتا کہ چور ہو سکتا ہوں، واللہ میں مسلمان کے بارے نہیں سوچ سکتا کہ جیبا جو جناب خود چکن لگے میری کرسی کے نیڑے ہوگی تو جیبا تو بٹوا کٹ لگے دس تو کھیل ہنسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئی ہے، رونے والی بات۔ انگریزاں دے دھیان تو پہلے پتہ ہے منگن والے دہلی کی جامع مسجد جو بیٹھے سن منگن والے تے انگریز آئے سی مسجد ویکھن تو دا بٹوا تو ڈے پے سی تے منگن والے دا بٹوا کئی سال رکھے سی سنبھال کے، انگریز پھر آیا سی تو انہیں کہا تم آیا سی 5 سال پہلے مسجد ویکھن تے تیرا بٹوا میں رکھا، کلمہ پڑھ گئے سی، انہیں کہا جنہاں دے گداگر اتنے دیانتدار ہون، سبحان اللہ ماشاءاللہ، میں اس اسلام دیا گلا کرنا جنہاں دے گداگر بھی بٹوا ڈٹھے واپس دے بیٹھے ہوئے مسجد کے دروازے تھے، انہیں کہا وہ میری اور بات ہے لیکن میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا انہیں سانو جانا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسلام تا کیسا رو کس رہتے دروازے دے جا کھٹکھٹائے، یہ مسیحی لوگ جتنی چاہ کھڑیں گے واپس لے آؤ یہ چیزیں نہیں سب کا ہے، سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے کوئی ٹبر چور نہیں، ٹبر چور والے چور ہو تو کہہ گئے چوراں دا کی تعلق ہے، چور تے فارغ ہو گئے، چور فارغ ہو گئے۔ محمد عربی اقبال کلندر لاہوری کہندا سی، میں سوچتا سی اقبال شعر کیا تھا اس کو میجر صاحب کے لوگوں واسطے کیا، حفیظ اللہ علوی صاحب کے لوگوں واسطے، اے چمکتے ہوئے چہرے علماء تے مشائخ بیٹھے، حافظ تے قاری تے تسی محمد عربی دے غلام بیٹھے، میں شعر اقبال دا پڑھتا ضرور سی، میں کہتے تھے عمل کے ہونا ہے۔ اقبال کہتا سی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام قیصر و کسرا نے لمحہ پا دیتا۔ اقبال کہتا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو، کہنا میں فرشتے نو گلاں کرتے ویکھیا کہ اسلام پھر آنا ہے، انشاءاللہ ہونا ہے، انشاءاللہ۔ پرچی کی کیا حیثیت ہے یار، تسی گھر جا کے مشورہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا مولانا پرچی کی کیا حیثیت، 120 ہلکے چ ایک نوجوان آیا تو میرا چیخ مار دیتی، قریب سی کہ میں حضور دے گل کردا تو نوجوان دا سینہ پھٹ جانا سی، اور میں نے کہنے لگا تو کی منگیا حضور دے نام تے، تو کی پرچی منگدا، نا مولانا ایک گل نہ کر، تو حضور دے نام تے گردن مانگ،
جس دن ووٹ ہوئے نا اس دن تو چھری لے آویں تے اس صندوقڑی ہوتے میں سر رکھاں گا پھر میری گردن کا خون پامی گی کیا پرچی کیا حیثیت ہے ہاں چکوار آ رہے بس پرچی کی حضور کے نام کے لیے کیا حیثیت کرو تیرے نام پہ جان خدا جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں منافق ہوئے نا منافق تک دیکھ کے بھی منافق رہے ہوئے میں حدیث پاک پڑھ کے ہمیشہ پریشان رہا تھا کہ 5 ٹائم بندہ ایک حضور نو ویکھے پیچھے نماز پڑھے پھر منافق کی میرے میں حدیث پڑھ کے پیچھے اپنے ایمان کی سلامتی واسطے میرے صاحب بتا صدیاں بعد انہوں نے سینے پہ پڑھ دیں ایک بندہ حضور دا چہرہ انور ویکھے 5 ٹائم پیچھے حضور دے نماز بھی پڑھے پھر وہ کافر کیویں رہے بس اس گل مجھے تو سمجھ آ گئی نا امت نو اور پرچیاں نہیں اپنے پتر تے خاندان سارا کچھ دے دے سبحان اللہ اجے تو یہ گل سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کا مرتبہ اور مقام ہم کدھر کھڑے ہیں اور ایک عام چوڑے کو جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں پھر حضور نے تسی پیار کی کیتے دوسرا تک آج لوگ دعا کرتے میں حضور کے دور میں ہوتا میں کہ تم آج پرچی نہ دے سکے تو پتر دینے سے تو تیر کھانے سے ابو دجانہ کی طرح حضور دے کے کھڑ کے ابو دجانہ اتنے تیر کھا دے حضور کے سامنے کھڑ کے کہ صحابہ کہنے جب تیر کھا کے اٹھے نا تو کل کن فس ایویں جا رہے سن جب سے جاندی کڑیا تیر حضور باہر بھی نہیں کڑے تو فرماندے لا یتحرک ابو دجانہ اینج بھی نہیں سن ایک باری تیر تے لوہے نو مارو دونوں ہی دھمک آندی صحابی اینج کیوں نہیں ہویا اسا کی حضور نال پیار کیتا جدے لایا گلی اودے نال ٹر چلی جی چلیا تو دل لایا ہوندا اقبال کہندا دل کو محبوب حجازی بستے ہیں سی جہت بیک دیگر پہ بستے ہیں اقبال کہندا دل لان دی کوئی جگہ ہے اور رسول اللہ دا دربار ہے حضور دی ذات ہے پھر قیامت تک جنہیں غلامی کی تھی ممتاز دا بھی اسی نام لے لیا دادا صاحب دا بھی نام لے لیا سلطان الہند دا بھی نام لے لیا بابا فرید دا بھی نام لے لیا آدھا حضرت بریلوی دا بھی لے لیا مجدد الفسانی دا بھی لے لیا پھر میرے علی شاہ دا بھی لے لیا دل لان دی کوئی جاتی جہد پھر جنہیں حضور نال پیار کیتا پھر اسی ادھر بھی سلوٹ مار اقبال ہے تھوڑا اب جا کے علم الدین دی قبر چھاڑ جا ماری اقبال کیا جب اتارا نا پیر دیدار علی شاہ صاحب تے اقبال تے سید حبیب شاہ ان سارے نے مل کے جب علم الدین نو اتارے نا انہیں کیا باہر نکلو سارے میں علم الدین نالے گل کرنے تھی علم الدین نے بند کھول کے جھک کے اقبال ادھر گل کی تھی انہیں کیا علم الدین انگریزوں کا لاوارسوں کے قبرستان دفنایا میاں والی میں شخصی ضمانت انگریز گورنر نے دیتی ہندو مسلم لاہور فساد ہو جائے میں نے قتل کر دینا عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دیو کہتا میں تیری وصیت پوری کی تھی تو کیا سی میں نے میاڑی صاحب دفنانا ہے میں شخصی ضمانت دے کے تیری وصیت پوری کی تھی اور میری بھی ایک وصیت ہے جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور دے روزہ چھاڑ مار کے قبر جو باہر آیا سی جی میں اے آج کہہ رہے ہیں نا شہید اکھاں کھول دیتیاں وہ تو علم الدین سی روندہ اقبال باہر میں نہیں سی آیا علم الدین نے کیا اچھا دے دیں گا نکلتے صحیح حضور نے تشریف لے آتا دے جماعت علی شاہ صاحب تو نے روئی سی رویا ہاتھ نپ کے کیا وہ شاہ جی وہ اسی تو گلے ہی کرتے رہ گئے میں تو کچھ اور ویکھتے آیا خبر اور ترخان کا پتر کیویں بازی لے گیا اقبال ویکھ کے آیا سی قبر تاں بار آ کے چیخ ماری سی اقبال سبحان اللہ آج آپ کس نگر پر چل پڑے ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا ممتاز قادری کے گلے کے اندر ہم نے ہار دیکھے تھے اس لیے ہم پی گئے
پھانسی کے پھندے کے نشان نہیں دیکھے، لیکن فیض آباد کے اندر تو ہم نے اپنے بچوں کے چہروں پر خون بہتا ہوا دیکھا ہے۔ جرم کیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے تم کیوں آئے؟ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرچی پھر ان کو دینی ہے۔ ہاں اب تو ان کے پرچے وہ صندوقڑیاں خالی نکلے، چکمال والوں کی غیرت کا امتحان ہے۔ ہاں صندوقڑیاں خالی نکلن، ٹرمپ نو پیغام جاوے، مودی نو پیغام جاوے، تمام دشمنان اسلام نو پیغام جاوے، مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ سارے بولو بھائی، پچھلے ہی بولو، ایک سوچا نہیں بات ہے۔ حضور کا نعرہ آج لاؤ، جب ہاتھ جیتے انشاءاللہ جانے مردہ بن جانے نمہا رہے ہونے اس دن ہاتھ نہیں گرنے آج لاؤ حضور کے نعرہ سارے اچھا ہوتا ہے چس کے ہاتھ لاؤ نعرہ سارے لاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ایک ضرب لاؤ، مودی بھی ڈھوے، مودی دے یار جڑے تھے بیٹھے نو بھی ڈھوے، ملک لبرلزم کی طرف جا رہا ہے۔ محمد عربی دے غلامہ کا دسیا پترا نہیں، ملک تجھے نااہل قرار دینے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کہتا تھا بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اولیاء کی روحیں آ گئی، پھر شہداء کی روحیں آ گئی، وہ مسلمان بچیاں نے جنہیں عزتیں اپنی لٹائی پاکستان بننے کے لیے، پیر جماعت علی شاہ کی روح آ گئی، پیر میر علی شاہ کی روح آ گئی، مجدد الفسانی کی روح آ گئی، سب بزرگ ہوئے اسی سے بڑی مشکل نہ پاکستان بنایا۔ اور پھر کہتا ہے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو پھر پنڈی لے کے لاہور تک رویا، ممتاز قادری تو پھندے دی طرف جاندے نہیں رویا۔ وہ کتنا ڈاٹا ہے یارا، 300 میل بندے نو روا دے دے، وہ کتنا ڈاٹا ہے۔ ہے جی برادر بھائی کیا ہونے کہا، میں آکے چلے آج تے دنیا دا رونا ہے جے قبر پیچھے پئی، حضور دی عدالت پیش ہونا ہے، ممتاز بھی تے تو بھی انہاں ساریاں مسجداں بھی پیش ہونا ہے تے تو بھی پیش ہونا ہے۔ آج تو بڑی بڑی عدالت لگڑی، آپو ظلم نہ کرنا کوئی، میاں صاحب فرمایا آپو ظلم نہ کرنا کوئی کہ فضا پر تھی ڈرنا، کہ جس دن آپ عدالت بیسی دل دل لکھیا بھرنا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ بڑی ڈاڈی عدالت لگڑی اس دن، ہاں تے اس دن پھر رسول اللہ ہی آن گے تو گل بڑھے گی۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے یہ بھی کہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو زیادہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ بس کرو پرچی کیا، آپ لوگوں تو چاہیے تھا میں نے لاہور تسی فون کر دیتے مولانا نہیں آنا ہو جرا پرچی واسطے کیوں آنا ہے، گردن کا مسئلہ ہے تو پھر تم ہی آ جاؤ اسی دے۔ میں سچی ہے گل کر رہا ہوں، پرچی کی کیا حیثیت ہے یار؟ آپ نے اتنا اس کو وزنی بنا دیا کہ رسول اللہ کی عزت پر حملے ہو گئے۔ آپ میں تو آ گیا نا، ایسی کو تو کوئی نسیا 12,000 شہر کھا گئے یار، تو نسیا تو
اچھا این جناب این کر کے پیر محمد افضل قادری صاحب سے تو میں بیٹھے رہے این کر کے جو حضرت صاحب میرے نال بیٹھے ہاں جی اسی 4-5 گھنٹے شالا دا دھواں کھادا اندر جانا رہا یہ شالا دے دھواں نال پھیپڑے مکتے تے میرے تے پیر صاحب تے مک چکے لیکن گل وچ ہو رہی سیال صاحب میں نے فرما دیں اے جنہوں نے اہتمام کیتا ہے میں نے فرما رہے ہیں کہ وہ پڑھو شعر انہوں نے اپنا نام حق نواز سیال والد صاحب انہوں نے تسی بیٹے ہو خالد جاوید سیال انہوں نے بیٹے ہو اسامہ جاوید حذیفہ نام بڑے بڑے چھوڑ لیکن انہوں نام جی اسی نام بولتے ہیں نا فیض آباد میں جاویں تے پاکستان میں جنہوں نامت بھی پابندی لگ گئی سچی گل کر رہے ہیں سانوں یہ پتہ ہونا چاہیے بڑے بدکار ہیں تسی کی سمجھتے ہو یہ جڑا بچہ ساڑے خون دیتا اس خون نے انہوں نے منہ دے کر کے مارا یہ تو انجے نکل گیا نا پنجاب راہ دی حکومت سینٹ انہاں دی بلوچستان انہاں دا سارا کچھ پھر رویا جڑا حافظ عدیل ہوری جنہاں گولی لگی ہوتے نہیں رویا نہ انہاں دا پیو رویا نہ زہیب رویا نہ انہاں دا پیو رویا نہ اسامہ اور دوسرا ابو سفیان رویا نہ انہاں دا پیو رویا بلکہ میں اتنے پنڈی بھٹیاں گیا ابو سفیان اور گھر بعد جب مجمع چلا گیا تو دی امی آئی میرے سامنے این جناب سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے میں کہا پتہ نہیں کی کرنے لگی میں کوئی گاڑ کٹن لگی میں میرا پتر شہیدوں کروا چھڑے نے این میں ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہنے لگی میرے باقی 2 پتر انکتے میں دے چکی ہاں جدوں میں حضور واسطے لوٹ پئی ہاتھ میں پھر بھیجتے ہیں پسند ہے حضرت معاذ بن جبل دا تو تجھے سنیا نا ایک مشرک دیہاتی سگو شکار کر کے حضور کو لے آئے کہنے لگا جی تسی آسمانہ دیا گلہ کرنے ہو تسی ویکھے نہیں تسی جنت دوزخ دیا ہے سگو میں جاننا جے سگو کا ویدہ تسی اللہ دے رسول ہو تو پھر میں تو آڑا کلمہ پڑھ صحابہ کہتے ہیں وہ سگو چھیڑ کے بے گئی حضور کے سامنے کیا بات ہے انہوں ہی پتہ سی میں کینہ کھوڑا گیا بعد بھی مقام رسول سمجھ نہ آئے سگو جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے سگو جتنی حضور نے فرمایا اچھا حضور نے سگو نے فرمایا یا دبو من تعبدو فرمایا اے سگو ویسے تو گو کہہ گئے نا تسی اپنے چونکہ چکواڑ والے سگو آنے تو میں بھی سگو ہی ترجمہ کہتے ہیں اردو میں اس کو گو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے سگو تو کدی عبادت کرنی کہ صحابہ کہتے ہیں فصیح عربی بولی ہے اور کہتے ہیں جی خبر عربی کا جواب کیوں ہے میں کہا سگو بھی آ جائے نا حضور کے سامنے انہوں فصیح عربی آ جاندی اسی تا کلمہ پڑھے آپ سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس کی عبادت کرتی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ ذی عرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب فرمایا جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جو عرش عظیم کا مالک ہے جو جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر کیوں جی سگو جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہ قادیانی نے بینڈ گرا کرے او سگو تیرے ہوتے لکھا سلام کیوں جی وہ بھی جان دی سی حضور آخری نبی تے سملیاں دے جڑے سگو بیٹھے سن انہاں نوں سمجھ کوئی نہ
سگو جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں اسمبلی ممبر ہوں تو پھر تسی انہیں اسمبلی ممبروں کو ووٹ دو نہیں جی لعنت نہیں بھیجنی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا انشاءاللہ لعنت نہیں بھیجنی لعنت نہیں بھیجنی ہاں بس توجہ نعرہ کافی ہے توجہ جو کچھ خرم دستگیر نال ہویا نا اوتے گجران والے ہر حلقے جیڑا بھی امیدوار آوے تے یہی کچھ ہوے جب داخل ہون لگے اپنے پنڈ یا شہر ووٹ واسطے اگو کھڑے ہو جاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ اے کی ہویا اے کی ہے ان کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ پھر نہ رکے پھر کہو دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا پھر نہ رکے تو پھر منڈے نچن لگ پون آیا آیا دین آیا 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 اتنی دیر کہ شیطان بھی نس جاندہ نس جائے گا بس نہ لعنت بھیجی نہ گاڑاں کٹیاں تجھے کتنے بہترین عبادت دی عبادت سبحان اللہ جیڑا بھی نہ ان کا آیا آیا دین آیا انہیں کہیں آیا انہیں کہا آیا انہیں کہتے میں فیض آباد آیا تجھے چلے ہو بس دین نہ چل کے دیکھو دین اپنی پاور رکھتا میں تو انہیں قسم اٹھا کے دستا دین دی پاور نہ اسی اتنے دن بیٹھ رہے ہوں میں دیکھو کتنی گرم چادر کیتی ہوئی وہ تو میں ٹائرہ نہ بھی ستا رہا سی سردی نہیں سی لگی کنٹینر تھلے ٹائرہ نہ ستا رہا ہاں جی میں نے سردی و خیمے میں جناب ہر پاس ٹھنڈی آواز پتہ ہی نہیں لگیا ایک ہی دن حضور گزر گئے پتہ ہی نہیں لگی راتی بھی جاگ دے دیہڑی بھی جاگ دے ایک صحابی کہنا سوتے کس وقت ہے میں کہا سمجھ گے قبر ایک فی الحال کم کرن دو کیوں جی لاہور تو لے کے میں تک قبرستان بھرے ہوئے تو پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا بابا کی گزری علم الدین دی قبر تے سویرے ٹوکرے پھلا دے کون پاندا میں کہا اقبال دسا پیو دی قبر تے سال بعد کھجی کوئی نہیں پاندا ساڑھے پاس کھجیاں پاندے نا پھول شول والا رواج تے ہن نکلیا ساڑھے پاس کھجی پاندے تو آپ تے وہ بھی کوئی نہیں پاندا ہن کہندے نو چھوڑو جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں کہا پیو دی صاحب قبر تے سال بعد کھجی کوئی نہیں پاندا علم الدین دی قبر تے ٹوکرے پھلا دے سویرے کون پاندا میں کہا اقبال دا جواب تو دے علم الدین دا ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا کہنے لگا تنو پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم نے یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم اقبال کہندا عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردا یزو لا مکان و زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق ہے لا زمان یہ زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور کی وجہ تو جدی قبر بھی سلامت رہنی ہے حضور کی وجہ تو میانی صاحب او کتنے جناب 8-8 فٹ اچھا ہو گیا اتنی قبرہ اتے قبرہ اتے قبرہ اتے قبرہ 1929 دی قبر کے میں سلامت ہے ایتھے تے سامنے